ناظرین گرامی، پورنوگرافی کو سب سے پہلے سلطان ایوبی کے دور میں مسلمانوں کے خلاف بطور ہتھیار صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ صلیبی فوجیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہر میدان میں شکست سے دوچار تھیں۔ بحر اوقیانوس کے ساحل پہ 1.5 لاکھ مسلمان افواج نے 15 لاکھ صلیبی فوجوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ زارو قطار رونے لگا۔ اس نے فوراً ایک اجلاس کے انعقاد کا حکم دیا، جس کا مقصد مسلم اور صلیبی افواج کی خوبیوں اور خامیوں کا موازنہ کرنا تھا۔ تو معلوم ہوا مسلمان افواج ساری رات سجدوں میں پڑے روتے رہتے ہیں، جبکہ صبح میدان جنگ میں دشمن کو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ للکارتے ہیں۔ صلیبی فوجیں رات بھر زنا کی محفلوں میں مشغول رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوران جنگ جب مسلمان سپاہیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی تھی، وہ صلیبی فوجوں پر خوف طاری کر دیتی تھی۔ اس میٹنگ میں صلیبی افواج کا ہرمن نامی ایک جاسوس موجود تھا، جس نے صلیبیوں کی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ وہ نہایت ہی شاطر و چلاک شیطانی ذہن کا مالک تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی افواج کی نفسیات پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ میرا 60 سالہ تجربہ ہے کہ ایک عیاش پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، خاص طور پر وہ لوگ جو سیکس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہوں، کیونکہ ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں بات کروں تو مسلمان افواج میں زیادہ تر سپاہی زنا کی لذت سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے اس کی تباہ کاریوں سے محفوظ ہیں۔ بے حیائی کی تباہ کن رعنائیوں اور بدمست نظاروں سے وہ ہمیشہ دور رہتے تھے۔ انہیں اللہ کی فرما برداری کے سوا کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اگر ان میں جنسی ہوس پیدا کر دی جائے تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے نکتہ اٹھایا، ہم متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتی۔ تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا، جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو، اس کا ہونا یا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہوگا، ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائے۔ اس کے بعد وہ نفس کے آگے سرنڈر ہو کر خود کو ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں۔ یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پورنوگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ جوان رات کو غائب پہ جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ خود بھیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا تو معلوم ہوا فوجی قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ آ کے رکا ہوا ہے جو مسلمانوں کے بھیس میں ہے، لیکن ان کے پاس فحش تصاویر کے کچھ نمونے بھی موجود ہیں۔ جب سلطان نے وہ تصاویر دیکھی تو دنگ رہ گئے۔ ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان زنا کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق، مصر اور اسلامی صوبوں کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فحش تصاویر کے قبہ خانے کھل گئے ہیں، جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور فحش مواد کے ناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ صلیبی انٹیلیجنس افیسر ہرمن ایک نہایت چالاک شاطر انسان تھا۔ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تھے، اس شخص نے ان میں جان ڈال دی۔ اسی کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگے قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فحش تصویر کشی کرائی گئی کہ دیکھ کے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ صلیبی بادشاہوں نے اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی۔ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صباح کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا۔ صلیبیوں سے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ ہوئی۔ حسن بن صباح کی پہاڑوں میں بنائی ہوئی پراسرار جنت میں ایک ہتھیار کا اضافہ ہوا۔ اسی دوران سلطان بیت المقدس کے فتح کے بعد چل بسے۔ صلیبی اپنا دم خم کھو چکے تھے۔ ان کا تیار کردہ زہر پورنوگرافی مسلسل فحاشی کے جراثیم پھیلا رہا تھا۔ یوں صدیاں بیت گئیں، زمانے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے اور کئی ثقافتیں آئیں اور مٹ گئیں۔ آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی تھی۔ نئی جدتیں اور نئی منزلیں روشن ہو رہی تھیں۔ 18ویں صدی کے شروع میں پورنوگرافی پر ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا۔
لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس اور لندن میں پورنوگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے۔ 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا۔ یہ بہت جلد پورنوگرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اسے پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس پورنوگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک کاپی بناتا تھا۔ اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے پورنوگرافی کا جن مشکل کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکس تصاویر سے بھرپور پلے کارڈز اور جنسی خاکے لوگوں کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ 1871 میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ آ چکی تھی۔ مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے تھی۔ 1876 میں ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی۔ ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ابتدائی ڈھانچہ بننا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی، جس میں ایک عورت کو برہنہ انداز میں ہوش ربا دین دکھاتے ہوئے پیش کیا گیا۔ یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی۔ یورپ کے گلی کوچوں میں لوگ بےہودہ مذاق اور چھیڑ خانی کرنے لگے۔ یہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بن گئی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی۔ منظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پورن تھیٹر کھول دیے، جہاں پورن اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1920 تک یورپی تہذیب پورنوگرافی کے اس زہر سے آلودہ ہو چکی تھی۔ عوام سر عام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگی۔ ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ 1970 میں پورنوگرافی کا زہر برصغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہل یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ اسے ویڈیو دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان و بھارت میں پورن سینما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں صرف انکار یہ نہیں کیا گیا بلکہ پورنوگرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ بتدریج بہت سے دوسرے طریقوں سے یہ ہتھیار ہمارے خلاف پھر سے استعمال ہونے لگا، لیکن ہم لوگوں کی بدبختی یہ بھی تھی کہ اس سے ہم نے پوری طرح انکار نہ کیا۔ لیکن یہ ہمارے ایمان کی کمزوری تھی کہ اس فحاشی کو ہم نے اپنا لیا اور اپنے گھر سے نہ نکال سکے، جس نے ہمارے جسم، ذہن، روحانیت اور ہمارے دین کو کچل ڈالا۔ ناظرین اکرامی، آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ذہنی، روحانی اور جسمانی طور پر ایک کمزور جسم کبھی غزوہ ہند لڑنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔